الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ واجب التکریم سامعین کرام، میں نہ کوئی واعظ نہ تقریراں کرنے والا آدمی، ذرا مطالعہ بھی بنا کے لوگ سارے مشرق مغرب تو سوال میرے کو کر دیں، میں مطالعہ آن لائن سے بھی جواب دینا۔ دوسرے ملکاں جی جڑے مسلمان آباد ہے پاکستان آؤندے میری ملاقات لیے آؤندے، پھر بھی یار تینوں ضرور ملنا۔ یہو جہا بندہ بھی دنیا کوئی ہے جڑا مسلمانوں جوڑدا۔ جج صاحب نے جس طرح بیان فرمایا نا کہ مسلمانوں کی محفل ہے، یہ سارے گروہ جمع ہوندے، محمد و آل محمد کی محبت جمع ہوندے، میرے لیے یہ بات ہی بڑی کافی۔ میں جج صاحب نے مبارک دینا کہ بجائے کسی ایک گروہ اور فرقے کی محفل ہون دے، مسلمانوں کی محفل ہوئے اور رسول اللہ دے سارے کلمہ کو اکٹھے ہون اور محمد و آل محمد کا ذکر کرن کے اس تو بڑی کوئی شاید یقین جانو۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے میں موقع فراہم کیا، اور جج صاحب کا بھی شکر گزار ہے، اپنی جگہ اللہ انہوں نے نیکی دے، میرا شوق انہوں نے کیا، میں انہوں کا احسان مند ہے کہ انہوں نے مجھے ذکر آل محمد بھی بلایا، بڑی بڑی گل۔ بالکل جس طرح عرب شاعر نے کیا، میری باتیں کوئی اس طرح نہیں جس طرح تھی اگے سن دے عادی ہوئے دے شاباش ٹھیک ہے، اور اللہ دے رسول دی یاد دی یاد تسی آنسو بہائے، اللہ قبول فرمائے۔ آنسو کیوں نہیں باؤنے جدوں کہ اہل سنت لوگ بھی منتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے دے حادثہ پیش ہی نہیں سی آیا، شہادت نہیں سی ہوئی، مگر اپنے حجرہ مبارکہ سی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین بیٹھیاں سی، نبی علیہ السلام دی گود حضرت حسین علیہ السلام کھول رہے تھی۔ اس ویلے جو ام سلمہ آئیاں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دی مبارک اکھاں جو آنسو بہ رہے سی، یعنی اتنی مدت پہلا شہادت نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام رو رہے سی۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ کھیل رہا تسی رو رہے جی؟ تو فرمایا ہنے میرے کو اللہ دا ایک ایسا فرشتہ اٹھ کے گیا جہے جدوں تو زمین و آسمان قائم ہوئی نہ وہ نہیں زمین تے آیا، مگر اس خاص واقعہ کی اطلاع دیڑی میں آیا کہ تسی اس بچے نہ پیار کر رہے جی، یہ تو تہاڈی امت دے ہتھوں دریائے فرات دے کنارے شہید ہونا، اور اگر تسی چاہو تو میں اتھے دی مٹی وکھا دیاں، تو مٹی دی مٹھی دکھائی کہ سرکار آ مٹی ہے جتھے تہاڈے اس بچے نے جان دینی ہے۔ اللہ دے رسول اس وقت ہوئے اس تو اگر تہاڈی اکھاں چوں آنسو آؤندے اور تسی اس واقعہ نوں یاد کر کے روندے جے تو کوئی بڑی گل نہیں۔ پھر بھی اہل سنت علماء بھی لکھ دے کہ جدوں یہ واقعہ ہو رہا سی اس ویلے بھی عالم غیب دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام تے گزر رہی تھی، بے حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے جی مکہ خواب ویکھ رہا ہے، بے دوپہر دا وقت ہے، نبی علیہ السلام دی مبارک داڑھی چ خاک پئی ہے، سر چ مٹی ہے، اور ہاتھ شیشی اور وہ خون پڑیا، تو پوچھا اللہ دے رسول تہاڈا حال کیوں؟ فرمایا شہد تو مقتل حسین آنے پر میں ہنے حسین دی قتل گاہ چ آ رہا اور یہ تو ساتھیوں دا خون ہے۔ تو انہوں نے جیسے سویرے اٹھے تو بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مکہ کی بات ہے، تو لوگ حالانکہ کوئی اسے ذرائع وسائل نہیں سی، خبر ہی کوئی نہیں سی کافرے نہ کی بنی، تو جدوں لوگوں نے آکھا تسی بار بار انا للہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خواب چیکیا حسین شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا کس طرح خواب بیان کیتا، اس تو جدو واقعہ تو پہلا واقعہ ہو رہا ہے رسول اللہ تے گزری تسی تے آپ دے امتی جی، اس تو حضور دی یاد اگر امام حسین علیہ السلام دی تسی آنسو بہاؤندے تے مبارک آنسو ہے، مگر یہ نال کوئی اصل گل بھی سننی چاہیے، نرا میں جڑا نا رون رون دی گل، اگر صرف رونا روانا ہوندا تے امام حسین کرے بہرے وہ ایک قربانی نہ دیندے، انہاں صرف یہ ہوندا لوگ کٹھے ہو کے رولن تے امام حسین یہ شہادت نہ دیندے کر بہرے دے آرام، اور حکومت بھی راضی سی بھی سانوں نہ چھیڑے، آرام نہ بیٹھا رہا سی دے پیر چما، مگر امام نے کچھ مجبوری سمجھی نہ کہ دین واسطے ایسے میدان سے نکلنا ضروری ہے۔ اس تو جدوں نکلے تے تواڈے سامنے واقعہ تسی سنتے رہیں گے تے بڑے خیر خان نے آکھیا بھی امام حسین علیہ السلام پر تو تسی نہ بھی جاؤ، کوفے دے لوگ قابل اعتبار نہیں، تے جے جانا ہی جانا تے کسے جنگلی آدمی بچے اور عورتاں لے کے نہیں جاندا، یہ کوئی دانائی دی گل نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے انہوں سارے نے یہ نہیں کیا تسی جھوٹے جے، کیا تسی میرے خیر خواہ جے، اللہ جزائے خیر دے، مگر وقت اسلام تے ایسا آ گیا ان اللہ شاہ یرانی کثیرا و یرا النساء صبا، رب دی مرضی انہیں دے جیا بھی میں قتل ہویا ہوا تے میریاں بھیناں قیدی ہیں، اس تو گل نہیں اس تو بغیر بن جے بنتی ہوں تو میں انہوں گھر ہی بٹھاؤں، مگر مسئلہ ہے کہ میں میدان سے نکلنا میری بھیناں نکلن تو پھر اجے اللہ دے رسول قبر پاک گیا صرف 50 سال ہوئے، یہ لوگ سوچن گے
یار کی اسلام تے مصیبت آ گئی بے رسول اللہ دا بچہ جڑا آپ دی گود کھیلدا سی کنجاں تے سواری کردا سی تے لوگ آندے سی بہت اچھی سواری ہے، حضور نے فرمایا نہیں راکب ہو سواری نوں بین دے سوار کیا اللہ دے رسول علیہ السلام نماز پڑھ دے حسین علیہ السلام آ کے سجدے اتنے سوار ہو جاندے آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیتا بے لوگاں چو بعضیاں نے سمجھا بے حضور دی روح مبارک قبض ہو گیا اتنا لمبا سجدہ زندہ نہیں کر سکتا، مگر بعد جنوں پوچھا سرکار تسی ایڈا لمبا سجدہ کیتا تو فرمایا نہیں بچہ سوار ہو گیا سی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس تو اللہ امام حسین علیہ السلام دیکھا بے میرا میدان چل کے میں تواڈے سامنے صاف آنا ایک عرب دانا نے بڑی بات کی ہے ان لذائم کفوا عظما کہ وڈے کماں نہیں وڈے بندے چاہیے، عام آدمی وہ کارنامہ بھی نہیں کر سکتا، جب بائی چانس ہو جائے تو دی قدر نہیں، میں بھی اگر مر جاؤں کنے پوچھنا کون سی مر گیا، مگر امام حسین دا میدان نکلنا کوئی معمولی گل نہیں۔ مسلمانوں کی قیامت آ گئی کہ رسول اللہ دا بچہ یار اپنے نانے دا شہر چھڑ گیا، اور 3 دن امام حسین علیہ السلام اپنے نانا دی قبر سے جا رہے، جج صاحب دسیا عمرے سے بھی جا رہے، مبارک کرے اللہ مسلمانوں لیے تو بیت سفر کوئی مکہ جانا مدینہ جانا مبارک سفر ہے، 3 دن امام علیہ السلام نانا دی قبر سے جاندے رہے روندے رہے، کس طرح انہاں لوگوں نے 50 سال بعد مجبور کرتا میں پھر شہر چھڑ رہا، تو تیسرے دن خواب ویکھیا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آیا رکھا بیٹا ایسے اسلام تے جی قیامت آ گئی نا یہ حل تو سوا کوئی نہیں، بے تیریاں بہناں بھی میدان جان تے تم ہی جائیں، یہ تو بغیر مسلمان جاگنے نہیں، یہ سواں اس طرح دیتے ہیں، جبر اینا ہویا اینا دبایا گیا بے بیچارے بولن جو گے نہیں گڑے دباتے ہیں، ایسے شخص کی شہادت دی لوڑ ہے جہاں مسلمانوں دل لا ہے، اور واقعی یہ اس طرح گل نہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے سر کٹیا گیا لاشاں روندیاں گئی گل مک گئی، نہیں، جو امام علیہ السلام نے سوچا سی اور جو انہوں نے دسیا گیا سی وہ دے مطابق جڑا اس واقعہ کا اثر ہویا 14 سال ہو گئے، 1400 سال مسلمانوں جنہ اس بات نے جذبہ پیدا کیا اور میدان چ لوگ نکلے انہوں نے قربانیاں دیتی، کوئی واقعہ نہیں، جدوں بھی اسلام سے اوکھا وقت آیا لوگوں نے یاد کیا کہ امام حسین مینوں ایرانی صدر کا یاد ہے، بے روس سے امریکی صدر نے لکھا بھائی تسی زمینی حقائق میں ویکھو عقل کرو کہڑی طاقت میں تسی سامنا ٹکر لے رہے امریکی صدر، تو خامنائی نے لکھا کہ تو سن جنوں اسی امام مننے نا جہے زمینی حقائق وہ سامنے سی وہ تو برے نہیں سارے سامنے، کوئی ساتھی نہیں سی کوئی حامی نہیں سی کوئی لشکر نہیں سی کہ مشورہ دین والے انہوں بھی دیندے سی تو نام میدان نکل مگر انہوں نے سر دیتا چکے نہیں سی، اس سے زمینی حقائق کی حالات ہو گئے کوئی شاید آدمی سمجھے جو میرے کرنے کا کام ہے اور فرض میں وہ سر انجام ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میں سادہ زمان چوڑنا گل کر رہا ہوں، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، جڑا اینوں سمجھنا چاہتا نا کربلا کی ہے یہ گلاں باتاں تے نہ ذاکراں نوں سمجھ آنی ہے، آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے، ہے کی آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، ہاں حق کا اعتراف خریدار چاہیے، آدمی پھانسی سے بھی لٹکیا ہوئے حق کا اعلان کرے امام دی شہادت اس تو تسی امام دے شیعہ قوم دے بہت اعلیٰ لفظ ہے کوئی برا نہیں، شیعہ دا معنی ہے کہ جڑا پیروی کرنے والا مددگار ہے، تسی امام دے ساتھی، مگر سوچو کہ امام دا ساتھ دینے دا حق تے ہے جدوں تواڈے سامنے بھی کوئی مرحلہ آوے نا کوئی چودھری غلط گل کر رہا کوئی جج صاحب غلط کر رہا ہے تے تسی حسین دی طرح وہ سامنے کہو تے بے شک تو ہاتھ سے وقت اگر تسی اگر حق دا آوازہ بلند نہ کر دے تو میں صاف کہنا کہ تسی شیعہ دے نام نو بدنام کر دے، بالکل شیعہ نہ کرو۔ تہران دے اندر انہاں دناں چ شاعر گزرے خوش دل تہرانی، انہیں آخیا امام علیہ السلام دے بارے شیعو تسی بھی کوئی خیال کرو، بندے کٹھے ہو رہے رو روا لیا بڑا نیک کام ہے رونا تے اللہ اجر دو گا، مگر مقصد نو سمجھو کہ امام حسین علیہ السلام دا مقصد کی ہو سے آندا نہ گریا تنہا براں شاہ تشنا لب کافی پیاسا شہید ہویا نہ امام اوتے صرف رونا نہ گل نہیں مک جاندی، نہ تنہا گریا براں شاہ تشنا لب کافی اگرچہ گریا برا آرام میں چلتا آندا مننا میں کہ رون نال نہ کوئی دل نو ٹھنڈ پی جاندی ہے کوئی سکون ملدا، مگر اینے تے ہی بس کر دینی یہ نہیں چاہیے، اب تو اگے بڑھو ببی کے مقصد عالی اونچے بہت پتہ کر کہ امام علیہ السلام نے انہیں دکھ جس ہے وہ مقصد کہڑا سی جڑا میدان سے نکلے،
کہ در کے یہاں سب عز و جاہ و تمکین جے تین وہ بھی سمجھ آ گئی نا دنیا سر بلند ہو جائے گا پھر تو اچا ہی کوئی نہیں تو کمی نہیں ہوگا نا پھر ججاں تو اچا ہونے گا گل کی ہے خا کے مرد میں آزاد بوئے خون آ جائے آندہ اگر شیعہ نا تو تیری قبر تو خون دی بو ہونی چاہیے نشان شیعہ سارے پیری شیعہ ہوندا اور امام دے پیرو ہوندا نشان ہے جی انہیں جان دیتی مگر باطل نہیں منیا اداں دا پھر تو شیعہ دے ذرا کوئی گل سامنے آئی اسے بھی چک گیا شیعہ تم بدنام نہ کر جان دے پھر تو جو مرضی بندہ پھر شیعہ نہ بن شیعہ بننا ہی کہ جو امام نے کیتا امام علیہ السلام جب کربلا نو جا رہا سی رستے ہور ملیا اللہ تعالیٰ نے بعد وہی قسمت اچھی کی جنتی ہو گیا مگر 1000 سپاہی لے کے ہور ابن یزید رہائی انہیں آپ کو کہہ دیا 1000 سپاہی کا افسر سی انہیں کہا جی مینوں حکم ہے تمہیں کوفہ ابن زیاد دے پیش کراں آپ نے فرمایا تو موت زیادہ کر یہ نہیں ہونا اگے مسلمان تسی کی وعدے کر کے وہ سر کٹتا جو لاش کسیٹی بتا میرے یہ کرنا چاہوں ذلت دی موت اگر موت آئی نا تو عزت دی موت میں مروں گا اداں دی ذلت کے ابن زیاد دے پیش ہونا چپ کر کے مینوں مار دے یہ نہیں قبول نہیں انہیں کیا پھر میں بے بس ہے نیک آدمی سے اسے تو آخری جنت ہو گیا کہ مینوں پھر تسی بھی مصیبت نہ پاؤ حکومت دا حکم ہے کوفے تسی نہ جاؤ واپس میں نہیں لوٹن دینا رستہ درمیان دا پڑو اے کربلا کوئی رستہ نہیں سی نہ کوفے نو جاندا نہ مدینے نو مگر امام رسول اللہ دی دسی گل دے مطابق ہورنوں تے پتہ نہیں چل پیا کہ میری من روئی ہے اتنے میں شہید ہونا اور اتنے پہنچا 2 تاریخ نو پھر ابن زیاد دا حکم آیا میں جتھے میرا خط پہنچے حسین نو ایسی جگہ اترتے مجبور کر دے جتھے نہ پانی ہوئے نہ کچھ آیا ہو انہیں پھر آخیا کہ ماں حکم نے ملے آپ نے کیا 3 بستیاں کول انہاں 3 بستیاں تو مینوں اپنی پہنانا ٹھہرنے کی اجازت دے دے انہیں آخیا جاسوس نال میرا سچ کر آ جاؤ میں دس آپ نے فرمایا اتار جو یہ سارے جوانوں کی قتل گاہ اتنے میرے اور میری بچیاں کی شہادت کا موقع اتر گیا مگر یہ ہور بن یزید جڑا سی نیک سی امام نے بار بار رستے چا کہا کہ امام میں کوفے نو جاننا خدا دا نام من اتنے نہ جا تیرا کوئی حامی نہیں حکومت نے کنٹرول کر لیا تو سوائے موت تو کوئی کم نہیں آخر امام علیہ السلام نے کہا جو اصل شیعت ہے اصل امام دا مشن ہے آپ نے کہا ہوں تینوں یار میں ہور کی جواب دیا تو مینوں موت تو ڈراؤں کہ موت آنی ہے موت کوئی ایسی شاید جب تو آدمی شرم کرے کہ میں مر گیا تو میری ذلت ہو جانی ہے یہ مردوں والی موت جڑی بےزتی کی گل ہے مرد والی موت عزت ہے اسے کیا میں تینوں صرف وہ جواب دوں گا جڑا مدینے شریف دے ایک انصاری صحابی نے جدوں دا پڑھا ہوندا نہ جا میدان انہیں کیا سامدی و ما بالموت ہارون اللہ نہ روک مینوں میں جانا ہی جانا ہے اور مرنا کسی جوان مرد واسطے کوئی ننگ دی اور محنت دی گل نہیں اذا مانوا حکم و جہاد مسلم صرف وہ نیت نیک ہونی چاہیے اور اسلام دی جہاد کرے پھر ٹکڑے جو لاش ہو جائے تو اتنے خدا دی رحمتاں دی بارش ہو جاتی ہے وہ کوئی توہین نہیں ہے بےزتی ہے بےعزت ہو کے رہنا اور ذلت کی زندگی گزارنا ہے 1000 سال کی گزارنا کوئی فائدہ نہیں عزت کی زندگی گزارنی چاہیے اس تو امام علیہ السلام دے بارے ایک چیز ہے میں تسی اپنی مجلساں کوئی عالم بھی بلایا کرو اے میری محنت ہے شیعہ ہونے کا کوئی تقاضا نہیں تسی اپنی محفلاں جھوٹے کسے سنو میں ہوں ایک عالم دی حیثیت نہ خدا نو جواب دینا سب میرے پڑھے ہے اور میں شیعہ کتاباں جانتا یہ لوگ محفل رائی کی خاطر ہر موقع سے ایک نواں قصہ کر لیں گے کہ لوگوں کی اکھاں آنسو بہن حالانکہ آنسو بہن لی کسی جھوٹ کی لوڑ نہیں امام بھی مصیبت خود اینا اپنے اندر اثر رکھ دیے بے آدمی نے آنسو آپ پہ نکل جائے مگر کسے ذاکر ذکر سنا کے جو کر دینا رب ٹھوا دے یہ سچائی نہیں ہوتی علم دی گل تمہیں کہتی کوئی علمی کتاباں پڑھیا کرو جڑی شیعہ علماء نے بھی لکھیاں کہ امام دا پتہ لگے کہ وہ میدان کیوں نکلے اور واقعہ کیوں پیش آیا دوسری بات میں جج صاحب جی یہ عنایت مہربانی تو فائدہ اٹھا کے نا بے ذہنہ جڑا سمایا نا بے اہل بیت نو اہل سنت نہیں مانتے یہ بھی جھوٹا پروگرام جنہ احترام تواڈے دلاں چ اہل محمد نا اس تو ود اہل محمد دا احترام اہل سنت دے اہل سنت دا کوئی بندہ اہل بیت دی توہین نہیں کر سکتا انہاں نوں برا نہیں کہہ سکتا وہ انہاں دے مخالفاں نال محبت نہیں کر سکتا وہ دا ایمان ہے اور ان دی کتاباں پڑھیاں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے نال جو محبت کروں گا مومن ہوگا اور تیرے نال جو بغض کروں گا منافق ہوگا صحیح مسلم سنی پڑھ دے اور وہ بھی پڑھ دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میرا فاطمہ علیہ السلام دا علی علیہ السلام حسن علیہ السلام حسن حسین ساڈا پنجاں دا مقام جنت ایک ہونا اسی ایک مرتبے سے ہونا سارے سنی گلاں من دے صرف یہ تسی انہاں نہیں ملدے ہو تانوں نہیں ملدے اس بار دلاں لوگوں نے بٹھایا تے سنی آ کہیں دجا کہ پھر کہ بھی اسلام کوئی نہیں 72 73 گلاں جھوٹیاں نے کتاباں گلاں لکھیاں
دو ہی فرقے ہیں جدوں تو اسلام چلیا. یہ ساری بدقسمتی ہے, دو بن گئے, ایک اہل سنت ہو گیا, ایک تسی شیعہ ہو گیا. یہاں چ کوئی بات نہیں بنیا تو نہ کوئی من کرتا. دونوں ایک تنے دیاں سمجھو دو شاخاں, جڑ تو دو شاخاں نکل آئیاں, دونوں مسلمان ہیں اور دونوں وقت تو وقت اللہ رسول دے محب ہیں. میرے سامنے آ کے بہ جائے کوئی سنی عالم میں شیعہ میرے نہ گل کرے کہڑا اسلام تسی فطور پایا, ایک کوئی ہے سارے, اور سارے محمد و آل محمد نال محبت رکھتے. جنہ انہوں دی کتاباں آل محمد دا ذکر اور فضائل کتے بھی صرف تانوں سکھاتا بے نہیں یہ نہیں آل محمد نال. کوئی ایک سنی میں دکھاؤ اہل حدیث ہوئے, دیوبندی ہوئے, بریلوی ہوئے, جڑا کہ میں آل محمد نہیں مانتا, کروڑ لعنت ہے کہہ سکتا کوئی؟ سب دے صاحب نے لعنت. وہ اہل سنت نہیں, کچھ بھی نہیں بیٹا, وہ کچھ نہیں. وہ گروہ جناب ان سارے اہل سنت نہیں نا, سارے گروہ ناسبی آتے, وہ تاریخ ناسبی گروہ, وہ دشمنان اہل بیت, انہوں کا کوئی اہل سنت نہ تعلق نہیں. جو اہل سنت ہوگا وہ بیٹا سب نہ. امام زین العابدین علیہ السلام دا صحیفہ تو انہوں اللہ توفیق دے, اردو بھی وہ ترجمہ ہوا اور وہ شرح بہت قیمتی عالم سی. تو آدھے گروہ جو ہو جائے عالم شاذ و نادر ہے. مفتی جعفر حسین مجتہد آل اللہ مقام چوٹی کرنے دے, شرح نہج البلاغہ کی امام علیہ السلام زین العابدین دے صحیفے دا ترجمہ کیتا. میں جج صاحب نے آنا یا انہاں کو نہیں لین صحیفہ کاملہ اور وہ دا ترجمہ اور شرح جڑی مفتی صاحب دی ہے. لوگوں نے ترجمے بچے کیتے مگر پلے کوئی نہیں پیا. مفتی صاحب نے وہ کھایا ہے بھی یہ کتاب عام کتاباں چنی ایک معجزہ. یہ جیسے نہ دعواں کوئی منگ سکیا نہ ادھر دی معرفت کسی کتاب دے اندر. نور ہے بالکل ہدایت دی پڑھی کتاب. وہ دے اندر جویں جج صاحب نے آکھیا کہ صحابہ کرام شیعہ نہیں مندے بھی جویں بچہ آندا نا بعض اہل سنت جو بکدے کہ امام حسین جھوٹا سی, وہ سنی نہیں ناسبی ملون ہے. تواڈے چوں جڑے اہل صحابہ نوں آندے نا صحابہ ہیں ٹھیک نہیں, تسی بھی اپنا کچھ پڑھیا کرو, عام گلاں سنا کے نہیں نفرت پیدا کہ. امام دی دعا ہے جہدے وچ پہلا اہل بیت تے درود ہے, اس وقت دی دعا صحابہ رسول تے درود ہے. بالکل ان کی شان بیان کی ہے کہ اللہ دے رسول جڑے تیرے تے ایمان لے آئے, اپنے گھر چھڈے تے اپنے رشتہ دار چھڈ دیتے, تیرے نال کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے رشتہ داراں نال مقابلہ کیتا, پائی نہ ٹکرایا. انہوں نے بھی کروڑاں درود و سلام درود جا انہوں نے باقاعدہ. اور ایک امام دی دعا ہے کہ اللہ خاتم الدین محمد تے سلام کر آل الطیبین و اصحابہ المنتجبین, کہ جڑے رسول اللہ دی آل ہے پاک انہوں تے بھی تے جڑے آپ دے چنے اصحاب ہیں انہوں تے بھی. اس تو برا اگر کوئی ہے تو برے اللہ پتہ کوئی سنی حامی. میں جج صاحب بھی سن دے, دنیا ساری سن, ڈنکے دی چوٹ نہ کہ کربلا دا واقعہ سامنے الحمراء جی بلایا. میں امام حسین تو شروع کرو گے یزید تو کبھی پلے نہیں کرتا. ہر آدمی یہ کہو کبھی یار یزید برا بھی آ گیا شراب پیندا, یہ جو نہیں کرنا چاہیے پورا کنبہ جڑا کسوا دو اور اپنے بچیاں عورتوں لے جاؤ. نہیں, 20 سالہ دور جنہوں نا امیر معاویہ دا, وہ اسلام کی ایک قیامت ہے. وہ نہ نماز اپنی تھان سے رہی نہ حج رہا. یہ میرے سنت کی کتابوں جو کہہ رہا ہے. اس بندے خدا نے 20 سال سے اسلام دا حلیہ بگاڑیا کہ امام حسین علیہ السلام بھی علمی نہیں سو عادی ہو چکے ہیں. نہیں عادی ہو چکے نا, ایک نشہ ہو گیا ہے. سب ٹھیک ہے بس نہ ہو, تسی بھی تھک گئے سن کے. اللہ تعالیٰ نہیں نظام خراب نہ کوئی گل تسی گل سنیے کی ہو گیا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. چپ کر گیا. وہ فرما رہے ہیں کہ 20 سال دا دور جڑا امیر معاویہ دا سی انہیں اسلام دا حلیہ بجا دیتا ہے. اللہ ایک گل تسی سنیے اور گل نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ اس کو سنو. اگر تسی سنتے نہیں ہو تو پھر تواڈے جڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جویں کہا سی کہ تواڈے اکھاں دے اوتے کناں دے اوتے پردہ نے اور تسی اندھے ہو. اس واسطے گل سننا اور سمجھنا ضروری ہے. کسی دا نہ آوے, کسی دا دل کرے اس کی محبت کرے نہ کرے, لیکن گل سننا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب فرما رہے ہیں
کہ معاویہ دا 20 سالہ دور اسلام دا حلیہ بنا دیتا ہے جی ایک اسلام دوتے کہر سی قیامت سی گل دی تو ہم سمجھ نہیں آ رہی بے شمار کیا فرق ہے نہیں بے شمار کوئی دی کہتا ہے کہ چیف تیرے بے نثار بے شمار کیا فرق ہے نہیں چپ کر کے تسی گل سنو بے شمار آپے ہو جانا صرف گل توجہ نال سن لو میں تواڈے سامنے پہلا کیا میرا تسی شیعہ تو سن دے رہے ہو جبکہ میری بیوی سنی ہے اس بھی سنے ہیں توانو ٹھیک ہے نا کہ اگر اسی سنیاں دی طرفوں توانو سنانا ہے تو تہاڈا فرض ہے سننا ٹھیک ہے نا حقیقت دونوں چیزاں سامنے ہونی چاہیے اپنی قبر کو نہ خراب کرو حقیقت تہاڈے سامنے آ جاوے اصحاب دی کی شان ہے سارا دن اسی اسے دوتے نعرے مار دے رہے ہیں شان صحابہ زندہ باد مارے نعرے یا نہیں مارے شان صحابہ شان صحابہ یار میرے بھائی نا جویں جج صاحب نے فرمایا نا میری التجا اے 2-4 لمحے صبر کر لو میں بات میں لمبی نہیں کرنا نہ میری طبیعت ہے صرف تھوڑے سام صرف ایک گل پہ میں ختم کر دینا بات جو طے کر دے نہیں ہاں میں اپنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں بیٹے کی درود نہیں گل نہیں اتھو ہلکے پائے گیا نا گل سنو تواڈے خلاف بھی ہو پھر بھی سنو جڑی انسانیت ہے گل سنو اس کوئی اعتراض ہے مینوں ملو کوئی حوالہ منگو کوئی ثبوت منگو یہ حال کا کوئی فائدہ نہیں یہ کوئی انسان والی گل نہیں میں صرف تواڈی یہ واقعہ کربلا کے بارے صرف ایک گل عرض کرنی کہ امام علیہ السلام صرف یزید تو نہیں اٹھے انہوں نے جڑا زمانہ معاویہ کا گزاریا نا ادوں بھی وہ بالکل جہاد کی تیاری سی اور معاویہ نے جب لوگوں نے اطلاع دیتی جاسوساں نے جو تیاری کر رہا ہے کوئی اٹھنا چاہتے تو انہوں نے خط لکھیا بھائی تم کسی فتنے کا شکار نہ ہوئے اس خط میں ہر شیعہ چاہیے سنی نے چاہیے وہ سناوے لوگوں کو کربلا ہوئی کیوں امام نے لکھیا جڑا تم آخیا نا کسی فتنے میں مبتلا نہ ہوئی فتنہ اس تو بڑا کی ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا سربراہ بن گیا فتنے سے پیدا ہو چکا اور فتنہ کہاں پیدا ہونا تیرے جیسا آدمی امت کا امام اور سربراہ بن جائے قیامت پہ آ چکی ہے اور نال جڑا میرے تو آخیا کہ تو کسی سازش کا شریک نہ ہوئی میں تیرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پتا نے صلح کی تھی مگر میں دیکھنا تو آخر تے انہوں کو نبھاؤنا کہ نہیں کہ اپنے بعد کسی نے جانشین نہیں بنائے گا اور جے حسن زندہ ہوا تو تیرے بعد خلیفہ ہوگا جے اس پہ رہا میں صبر کر سکوں گا چلو برا وقت ٹل گیا کہ جو اس شرط میں تو پامال کرتا اور پیروں تھلے روندیا تو پھر میں تیرے خلاف جڑا قدم اٹھاؤں گا اور ہوں جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا میں اس پہ بھی شرمسار ہاں کہ میں خدا کی جواب دوں جہاد تو ہونی لازم مگر صرف صلح حسن میں روکی کری ہے جے تو وہ تو بھی پھر گیا نا تو پھر مینوں اجازت ہوگی کہ میں میدان چاہاں اس تو میرے بھائی معاویہ دی کارستانیاں نے امام کو میدان سے آندا اور امام نے اس بارے جو کر دیتا نا وہ اتنا برحق اور سچا جج صاحب آندے صاحب نے مقدمے آدھے ایک پارٹیاں دی میں ٹھیک کیتا مگر یہ قطرے نہ حق کہنا ہے کہ تواڈے سامنے سنی بھی منوں گا تو ادھروں یزید نے جان چھڑاونی شروع کرتی ابن زیاد تے خدا لعنت کرے انہیں قتل کیوں کیتا میں نے بدنام یعنی یہ نہیں آخیا کہ بھاگی سی تو مارتا گیا ٹھیک ہے حکمران ترلے کردا یار کیوں ہے میرے گھر مصیبت پاتی وہ ابن زیاد نے لعنت کردا اور ابن زیاد نے عمر بن سعد نے آخیا جڑا کمانڈر سی میدان کربلا کہ جڑا خط میں تینوں لکھیا سی نا کہ حسین دی سفارشاں نہ کروں قتل وہ خط مینوں واپس دے وہ اپنی جان چھڑاونی جب خط مل جائے میں انہوں چاک کر رہا تو عمر بن سعد دے گل پا دیاں بھی یہ قصور ہے دا تو عمر بن سعد نے آخیا وہ خط جڑا نا پردے چ بیٹھیاں عرب عورتوں نے بھی سن لیا انہوں نے پتہ لگ گیا تو کی حکم لکھا سی میں تیرے ترلے کیتے سی اگر نہیں پسند کر رہے انہوں واپس ہی جان دے تو ضد کی کہ نہیں قتل کر کے سر بھیج ہوں کہڑی بدنامی تو بچنا وہ خط لوگوں نے سن لیا ہے ہوں کوئی فائدہ نہیں اور ابن زیاد نے ماں نے مردانہ نے کیا خدا دی چلتے 1000 لعنت ہوئے تو رسول اللہ کے بچے کو قتل کر کے آتمائی کر کے آئے اور دوسرے پاسے بھائی سے عثمان انہیں آخیا زیاد دی نسل دے نقش سے کڑے پائے ہوں قیامت تک لوگ سنگل پا کے بازار کسی چیز پھر دینا وہ یہ بہتر سی جڑی رسوائی تو سانو پڑے پاتی ابن زیاد دی اولاد کہ امام حسین کو شہید کر دیں یعنی جدھر دیکھو
ہر بندہ پھر قتل حسین تو بری ہونے کی کوشش کرتا جی صحیح قتل کیتا ہوتا تو ڈنکے کی چوٹ آتے ویسے اقرار کرنے ٹھیک ہے نے شرارت کی تھی فتنہ اسی ختم کیا نہیں تاریخ پڑھو یزید تو لے کے ہر بندے نے پھر جان چھڑاؤن کی کوشش کی تھی میرا قصور نہیں فلانے کا قصور اتوں امام دا بری ہونا مقدس ہونا پاک ہونا سامنے آ گیا تے ذرا بھی خامی ہوندی تو لوگ نشاندہی کر سب نے منیا اور جی میں تھوڑے سامنے آخیا بڑے کملی بڑے بندے کی ضرورت ہوندی ماڑے بندے نہ حوصلہ ہی ہوندا نہ وہ کوئی قدر ہی ہوندی اس امت نو جدی قربانی درکار سی عظیم شخص کی درکار کہ ماڑا موٹا بندہ میدان سے نہ آوے رسول اللہ دا فرزند نکلے حضور دے کندھے تے سواری کرنے والا نکلے جس لیے آپ نے سجدے لمے کیتے وہ میدان چاہے اس سے امام حسین اس امت ایسا بندہ سامنے آیا درمیان امتاں قائماں جناب ہم تو ہر سے قل هو اللہ در کتاب ایک آیا نا جو قرآن مجید سورہ قل هو اللہ دا درجہ ہے وہ امت امام حسین دا درجہ ہے وہ میدان قرآن آ گیا اور وہ جان دینی جنہیں پھر ضائع نہیں گئی کوئی نہ کربلا سے قصہ مکایا کرو کہ لوگوں نے سر کرتا لاشاں دینیوں کوڑے توڑ سب ظلم ہوئے مگر وہ نتیجہ کی ہوا حکومت کی توقع دے بالکل خلاف امام حسین رضی کی شہادت تو بعد چاہتے سی کہ لوگ مرعوب ہو جان ڈر جان چپ کر کے بہ جان نہیں مدینہ بغاوت ہوئی واقعہ ہر مدینہ اٹھ کھڑا ہوا اور 3 دن پھر یزیدی لشکر نے کربلا تو اگے اپنے عالموں کیا کہ ہرا بھی سناؤ کہ مدینہ کس طرح پھر برباد ہے کس طرح بے گناہ لوگ قتل ہوئے امام حسین دی شہادت نے لوگوں نے جگا مکے کی بغاوت ہو گئی اتنے بھی یزیدی فوج نے کعبہ شریف میں جلا دیا گاں تو گاں جرم نہیں کری گیا ایک امام حسین دی شہادت نے امت نو اٹھا کھڑا کیتا اور ادوں بعد تسی ویکھ لے جے جنہاں لوگوں نے خط لکھے سی امام یہ سارے سنی لوگ جڑے نے بھی کہہ دیں بھی نہیں وہ جنہیں خط لکھے وہی غدار نکلے میں ممبر تے آنا کہ تو کوئی غدار نہیں نکلے وہ خط لکھنے والے کون سی حضرت سلیمان بن سرد جیسے صحیح وہ تو چوٹی کے لوگ سی انہوں تو کوئی اپنے وعدے تو نہیں کھڑیا نہ کوئی غدار ہویا اور اینے سچے سی بھائی گورنر جب یزید نے تبدیل کیتا نعمان بن بشیر نو کوفے ہٹایا بے نہیں سختی کردا عبید اللہ نے آخیا بسرا بھی تیرے چار تے کوفے تو جا یہ جلاد سی یہ باپ زیاد لوگوں کے ہاتھ پیر وڈتا رہا سی پھانسیاں تے لٹکایا سی اور چن کے علی علیہ السلام دے محبان ماریا سی یہ جدوں آیا کوفہ کمب گیا اور آیا بھی رات دے وقت امام حسین دا لباس پہن کے اعلانیہ نہیں آیا کوفہ اینا امام حسین دے حق سی کہ رات آیا امام حسین دی طرح حجازی لباس پہننا امیر جنہیں سی کوفے دے وہ پیر چمدے رہے ہاتھ چمدے رہے کہتے اے فرزند رسول تیرا ہونا مبارک ہے دھوکھا کھا گیا محل چ وردیں دروازے بند کر لیا کیا تھی یار کمال دے ہوں مسلم دا ساتھ چھڑاؤ اپنے ساتھیوں چھت پہ چڑھ کے اعلان کرو ورنہ ٹکڑے کر دیا بے بس ہو گئے لوگ بازاراں فوج کھڑی کرتی کرفیو لاتا ایس محلے کا کسی نے برا نہ کو کوفی باندھے تھی اپنے اور جدوں شکنجا ذرا ٹھلا ہویا تبابون دی بات انہوں نے کیا کرو سناؤ کس طرح ہوئی سلیمان بن سرد دے ساتھی اٹھے 4000 بندہ کربلا گیا پوری رات روندے رہے اور اتنے عہد کیتا بھئی یہاں بدلا لانا شامیاں کو امام حسین دا یا اپنیاں جانا دینی یار اسی بلایا سی تے وقتی طور سے بے بس ہو گئے تے تھک سے داغ لگ گئے اور سارے نے جانا دیتیاں جس طرح وہ مظلوم شہید ہوئے نا انہوں نے واقعات سنا انہوں نے تڑپ تڑپ کے جانا دیتیاں اور خوش ہو کے دیتیاں کہ اسی رسول اللہ دے بچے کا انتقام لے رہا ہے کوئی گل پوری سنایا کرو اور جو وہ توابون دا معاملہ بچے ہی سی کہ مختار نو اللہ نے توفیق دی تھی مختار اٹھ کر آیا ہوں شیعہ بھی آدھے وہ ایسا سی سنی بھی آدھے وہ نبی بن گیا جھوٹ بول گیا جو کام انہیں کیتا مسلمان ٹھنڈ پا گیا انہیں اعلان کیتا کہ اللہ میں اینا موقع دے دے مختار نے اپنے رب کو مہرت منگی کہ میں اینا موقع دے دے زندگی کہ زمین تے امام حسین دے قتل جڑا آدمی حصے دار سی نا پاویں سی سپاہی پاویں وہ زندہ نہیں پھردا ہونا اور واقعی اس طرح ہی کوفے سے قبضہ کر کے انہیں ایک ایک ٹونڈیا انہوں نے ہاتھ پیر وڈے اور جنہوں نے پھر تڑپیاں پانی منگیا انہیں کہا خالی کیوں ہی ہیں جنہیں امام حسین دے بچے پہ گل چیر ماریا انہوں نے پانی دیتا میرے کو پانی دیتا اور انہوں نے لاشاں جلائیاں مسلمانوں نے ابن کثیر جیسا آدمیاں دا کہ انہیں ٹھنڈ پاتی کہ مسلمانوں دے دل جلے ہوئے کہ یار رسول اللہ دے بچے کی شہادت ہو گئی کچھ نتیجہ ہی نہ نکلیا کہ ایک ایک ماریا انہیں اور بعد جب پھر مصعب بن زبیر نے دا محاصرہ کر لیا شہر کی رسد سپلائی بند کرتی بہت تنگی آ گئی مختار دے ساتھی چھڈ گئے مگر وہ موت تسی ویکھو کہ انہیں پھر غسل کیتا جڑا میت دا خوشبو لگائی میت والی کفن پہنیا اور دروازہ کھول کے آخیا انہیں مصعب میں رب کو جڑی مہرت منگی سی نا انہیں مینوں دیتی تے کم گیا ہون ایسے زمین تے حسین رضی دے قتل شریک کوئی بندہ زندہ نہیں تے مینوں ہن موت دی کوئی پرواہ نہیں تو میرے نال جو کرنا کر لا بڑی جرت دلیری نہ انہیں جان دی اس تو امام حسین دے قتل تو بعد لوگ بہ نہیں رہے
امام حسین نے مردہ امت نے زندہ کر بالکل جگہ مکہ جا گیا مدینہ جا گیا پوری امت جا گئی ہے اس تو جڑے پہلے مشورہ دے نکلنا خطرے بڑے وہ اپنی جگہ دے سچے سی مگر امام دی نظر دور تک ویکھ لی کہ کربلا ٹھیک میرے نال ادھر ہی ہونی ہے مگر بعد جو اس امت انقلاب ہونے نا بہت بڑے ہونے ہیں اور انہوں دا صدقہ بھی ہون بھی دنیا کسی بھی کوئی نیکی دا کم امت ہویا نا بعد انہوں کو حوالہ ایک ہی رہا کہ یار جنہیں مرضی مشکل حالات ہے حسین نالوں مشکل تے نہیں اللہ دیاں بے شمار رحمتات درود سلام ہے حسین علیہ السلام تے وہ دی ماں تے وہ دے پراواں تے باپ تے نانا تے اللہم صلی علی محمد وآلہ میں راضی ہوں میں جج صاحب نے مجھے موقع دیتا ہے میرے تقریراں دا شوق نہیں میں ایک ہی گل کہوں گا تھوڑے سامنے عید ذکر اہل البیت فإن ذکرہم والمسک ما کررتہ یتدبر شاعر آندا کہ اہل بیت دا ذکر بار بار کری جا کیونکہ کستوری کی طرح جنہ انہوں رگڑیں گانا اونی خوشبو زیادہ ہونی اے جدو بیان ما کررتہ یتدبر ایک کستوری جنی کسائی جائے اونی خوشبو زیادہ مگر بیان کرنا نہیں چاہیے کہ اللہ تو ڈرے اور وہ گلاں سناوے جنہیں اندر کوئی ثبوت ہے ایویں جعلی گلاں کر کے جھوٹ ہر ایک معاملے برا مگر تسی میرے پائی بچے سونا جائے رسول اللہ تعالی بیت تے جھوٹ کرنا ہے تو بڑا کوئی تسی انہاں دا نام لے کے جھوٹ بول رہے جڑے دنیا سب تو زیادہ سچے ہوئے وہ گل کرو جڑی کوئی کتاباں ہے جہاں کوئی ثبوت ہے ایویں بیچنے نہ لوگوں کو خوش کر کے ذرا 4 پیسے کما دا کوئی گل نہیں یہ دین دی کوئی خدمت نہیں نہ اہل بیت دی کوئی شان ہے اہل بیت دے محب بنو تے صادقین ہو جاؤ سچیاں دے نال سچ لبیا کہ جو بیان کرے یا یار تو ممبر تے انہاں کچھ کیا وکھانا کتے ہے گا اے مطالبہ شیعو کرو پھر تسی شیعہ جے سب کچھ ہضم کری تو اپنے انہیں روا دیتا چلو جھوٹ بولا سانوں کی یہ کوئی گل اے مسلک نو بدنام کرنے والی کہہ حق ٹونڈو مسلک اہل بیت اور کی ہے کہ حق کہنا پاویں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے امام حسین علیہ السلام نے دسیا تے باقی جس طرح تم جانتے جے میں قربانی کسی نکمے جانور دی چیز ہے نا کوئی لت ہے نہیں کوئی پیر ہے وہ قربانی بھی نہیں تھی اے میدان کربلا قربانی لیے ایک مقدس وجود چاہیے جس کوئی عیب نہ ہوئے تاکہ قربانی جڑی نا وہ ٹھیک ہوئے در مسلخ عشق بالکل اللہ دے بندے نے آکھا در مسلخ عشق دز نکور آنا کشن عشق دی قربان گاہ نا ستھرا جانور چاہیے شہید لی کوئی پاک بندہ آوے جس نے دنیا آکے بھی ایک پاک آدمی مارا گیا میرے جیسا مجرم مارا گیا لوگوں کہا یارو کم برے کرتا مر گیا ٹھیک مر گیا امام جیسا پاک بے مقدس در مسلخ عشق دز نکور آنا کشن داغر صفت نازشت خور آنا کشن نکمے بندے تے جنہاں پیڑیاں آتا اللہ انہوں دی قربانی منظور نہیں کری حسین دی قربانی منگی بے تو نکل جدنا لوگ منو یار ایہو جا بے داغر پاک بندہ جڑا ماریا گیا اور اس تو امت اگر انقلاب آیا دنیا جاگی تو میرے براؤ امام دے تقدس اور طہارت پاروں تھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک بے عیب آدمی شہید کرتا گیا جنت دے جزانہ دا سردار جنہوں اللہ دے رسول نے آکھا اس نے ظلم ہوا تو ظلم اتنا ہے جنہ مرضی بیان کرو مگر وہ صحیح واقعات ہونے چاہیے جج صاحب بھی پڑھے تھوڑے جی ماشاءاللہ بڑے لوگ پڑھے لکھے کوئی گل جی کتاباں دی وہ لبیا کرو محفل سے رونق پیدا ہو جائے اللہ اس کو بچا کے رکھے مگر یہ جڑے عام سننے والے نے وہ پھر برا بنا میرا بارہ نہ خطیبانہ نہ کوئی تعلق ہے نہ ذاکرانہ نہ مولویانہ میں ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں فتاوا آن لائن تے لوگوں نے سوالوں دے جواب دینا ہر اتوار نو سمجھو اثر تو مغرب جتوں جی چاہے کوئی سوال کرے میں لائیو جواب دینا اور میرے جواباں کوئی سنیت کوئی شیعت بریلویت نہیں میرے لیے سب میرے بھائی ہے میرے لیے یہی بڑا فخر ہے اور میں تیز سمجھنا بے شک تسی شیعہ جے میرے حدیث ہیں مگر میرے دل تانی اونی محبت ہے جنی اہل حدیث اس تو بعد ہے کہ تسی میرے رسول تے منن والے تسی اشہد ان محمد رسول اللہ دے جے اذاناں دے جے قبلے نو رخ کر کے نماز پڑھ دے اس تو مینوں ہور کی چاہیے اپنی سمجھ جڑی وہ الگ ہے تے تانوں جو لبا تسی اوتے لگے جے مینوں جو ملیا میں اوتے لگا نیت نیک سب چاہندے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں منی اور رسول اللہ نے لکھا کسی بھی کتاب کو چیک تسی ہے گے سب مسلم دے بھائی جے نہ لڑو نہ مرو نہ ایک دوسرے بڑو ٹکو بالکل پیار کرو یہاں پہ ایتھے ایک کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بدعت ہے علی ولی اللہ کہن دے نال کفر ہے اور نمازاں دے جمع جڑا دو کٹھیاں جمع نمازاں پڑھنے ہیں یہ بھی بدعت ہے جج صاحب نے بہت اچھی توجہ دلائی میرے کوئی سوال بھی ہوندے رہندے میں اپنے جمعے دے خطبہ بھی بیان کردا اور عمل بھی میرا ہے میں یہ نہیں صرف کہنا دے لوگ کردا نہیں میں رات دی نماز پڑھ لی اٹھنا قیام اللیل وہ 2 رکعتاں پہلیاں رب جاندا تے اپنے ساتھیاں نوں میں آنا پہلیاں 2 میں ہاتھ چھڑ کے پڑھوں اور میرا دین کوئی نہیں
آج بھی بہت سارے لوگ آئے سی اسلام آبادوں آئے سی بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ بھی ریکارڈ ہوا بیان انہاں یہ پوچھا مگر یار تسی یہ جڑے شیعہ نا انہاں نوں جو مرضی کہندے پھرو اپنے گھر دی خبر لو میں تواڈے جڑا عالم مدینہ امام مالک جڑا مسجد نبی تو باہر ہی نہیں گیا وہ فقہ کے ہاتھ لٹکا کے نماز پڑھنا مصر دے اندر جی فقہ چل رہی سی امام لیث بن سعد وہ بھی لٹکاؤن دے قائل سی مصر شام دے اندر اس زمانے دے بڑے فقیہ جڑے سی امام اوزائی وہ دعا دے قائل سی کبھی لٹکا لو کبھی چھڑ لو میرا بھی یہی طریقہ یہ اندر کچھ بھی نہیں فرق میں کوئی لٹکا کے پڑھ لینا کوئی بن کے پڑھنا نماز کا کچھ نہیں بگڑا یہ بالکل کوئی برائیاں گلاں نہ چھڈنا کوئی نقصان ہے نہ بننا کوئی بالکل میں جمع بین الصلاۃ ٹائم دا سن لو کہ دو نمازاں اکٹھیاں دو نمازاں میں نہ یار اب تہاڈی حدیثی کتاباں پڑھیا تے سنت نوں کیا مسلم شریف ہے کہ اللہ دے رسول نے مدینے ہوندیا نہ سفر سی نہ بارش سی نہ کوئی بیماری سی زور اثر 4 عہدے فرض 4 عہدے 8 پڑھی مگر پیشہ کٹھیاں کر کے اور لوگوں نے جو پوچھا حضرت ابن عباس نے یہ حضور نے کیوں کیتا جب وجہ ہی کوئی نہیں سی انہوں نے آخیا صرف اس تو ہی کہ امت تو تنگی دور ہو اگر باقی تسی اتنے خوش ہوئے اہل سنت نوں بھی چاہیے ہضم کرن مگر تمہیں بھی چاہیے بھی اپنی کتاباں دیکھو تو عالماں پوچھ لو ہوں جن نا ایران کی دوجے بھائی الگ الگ 5 وقتاں سے پڑھنا ائمہ دا رسول اللہ دا طریقہ ہے نہیں 5 نمازاں 5 اذاناں سی اے شیعہ سنی سب کتا تسی جتے ہو گئے کٹھیاں ہی پڑھنیاں اے تہاڈی بھی بری عادت ہے اور انہاں سمجھا بھی کوئی کفر ہو جانا وہ بھی چکے کٹھیاں بھی کر لے کدی بالکل ٹھیک مگر اصل طریقہ تفریق دا افضل جو ہے نا بہتر کہ الگ الگ وقتاں سے پڑھو 5 اذاناں دیو اے ہر کتاب شیعہ عالمی لکھ دے کہ الگ الگ پڑھنا افضل اور بہتر ہے اکٹھیاں کرانیاں جائز سنی جائز سے آدم کہ اگر ہو جائے جمع تو اتنا کوئی اسلام تو نہیں گیا تسی الگ الگ سے ہو جاؤ زد نہ کرو کٹھیاں ہی پڑھنیاں جنیاں چاہو شیعہ کتاباں تمہیں کھاواں گے کہ الگ الگ پڑھنا ائمہ طاہرین دا ہے طریقہ سی رسول اللہ دا بھی طریقہ یہ خلاف تسی نہ علی ولی اللہ کئی لوگ کہندے کہ تسی علی ولی اللہ کہ ہاں یہ جیسے ذوالفقار صاحب لوگ کہیں علی اللہ بھائی یار تسی جنہیں قبراں دفعہ چھوٹے موٹے بزرگ نا سارے نام دے کہ علی حجویری ولی اللہ بابا فرید الدین شکری ولی اللہ یہ چھوٹے چھوٹے جی ولی اللہ دی کوئی اسلام دا نہیں بگڑتا تے علی دے ولیاں دا سردار ہے اس تو اگر وہ کوئی کوئی نا بھائی ولی اللہ نہیں سید اولیاء اللہ اللہ دے ولیاں دا سردار ہے وہ بھی کوئی غلط گل نہیں اللہ دے رسول خود آخیا کہ میں اور علی جڑے ایک دوسرے چوں علی میرے چوں میں یہ چوں تسی یہ کیوں برا بناؤ دے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے ساڈا بیڑا کرتا کر گروہ بن گیا تسی انہاں دی مسجد نہیں بننا انہاں دا کچھ نہیں کر مینوں لے جاؤ جتھے مرضی میں شیعہ دے پیچھے پڑھوں گا کنیاں مدرساں میں نا 11 ائمہ طاہرین خود آخیا کہ سنی امام دے پیچھے نماز دا ثواب 30 نبیاں دے پیچھے نماز دے برابر ہے مسلمانوں دی صلح دی کہ اتحاد رہے اور آخر سے میں تہاڈے سامنے نا بند والی دے پیرو کہ جس ابو بکر نوں لوگوں نے خلیفہ چن لیا حضرت علی دے ساتھی جڑے سی وہ ناراض بھی سی یہ کوئی شک نہیں سنیوں کی کتاباں دا مگر ہویا کہ ابو سفیان اس وقت جڑا سی میرے معاویہ دا باپ پہ نجران سی اتوں آیا انہیں جب بات سنی انہوں موقع ملیا بھی اسلام تے خلیج پیدا ہو گئی ہے اتوں فائدہ اٹھا رکھ پڑکا دیو انہیں حضرت عباس نوں آخیا حضرت علی دے چچا جی رسول اللہ کے عباس یار کی ہویا اسی عبد مناف دی اولاد ایڈا وڈا خاندان نبی سر چ بیٹھا ہے دیکھو شعلہ کی چھڈیا ایک بنو تیم دا آدمی 3-4 بندے مکے چ ایک خلیفہ بن گیا حضرت عباس ہی من گئے حضرت علی علیہ السلام کو آ گئے نہج البلاغہ تو علی دا احسان ہے اسلام پہ اگر آپ جذباتی بن جاندے یار مینوں نہیں پوچھا ٹھیک ہے جو ہوندا ہوئے آپ نے گل سن کے آخیا چاچا یہ جڑا نا طوفان فتنیاں دا انہوں نجات دی کشتیاں نہ پار کرو یہ اگ لگے لاؤن اسلام اور نال کیا جاہلیت میں اسلام ابو سفیان تو کافر ہوندیاں بھی اسلام دا دشمن سی ہن بھی اسلام دا نام لے کے مینوں خلیفہ بناؤن دے بہانے تو اسلام برباد کرنا چاہنا اور گل سن اگر میرے پڑا نوں لوگوں نے چن لیا تو مینوں وہ قبول ہے میری حمایت لی جو لانا تیری حمایت لی میں مدینے نوں 12 روپیہ دینا بھر دوں گا میں نہیں جانتا کہ 100 روپیہ دے کہڑے وہی جڑے رسول اللہ دے زمانے تو اسلام دے خلاف لے آਉਂدا سی ہن میری مدد دے بہانے مدینے وار دیں گا نہ میں رہوں گا نہ ابو بکر وہ اسلام ہی مل دوں جا چپ کر کے آرام نہ بیٹھ جا یہ جواب امیر المومنین دا اسلام تے بہت بڑا احسان ہے ورنہ جذباتی ہو کے اندے اٹھ کھڑے ہو قصہ ادو ہی مک جائے ہاں نہیں نکلے اور اس ویلے بھی جدو حضرت عثمان دی بیعت ہوئی آپ نے کہا جب تک صرف میری حق تلفی ہوگی نا
مگر مسلمانوں دے کام ٹھیک چلتے رہیں گے واللہ الا اصل دے مننا میں اللہ دی قسم انہاں چر مندا جاؤں میں اسلام نوں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس تو رسول اللہ دی اولاد دا یہی بڑا احسان ہے بھائی جے انہوں نے کوئی ناراضگی سی نا اپنی اس ذاتی ناراضگی پر انہوں نے اسلام نوں نہیں نقصان پہنچن دیتا مسلمانوں دی بہتری دا سلوک کیتا ہن بھی تسی شیعہ سنی ایک ہو جاؤ کفار یہود نصارہ دا مقابلہ کرو ورنہ آپس جھگڑتے رہو گے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان نہ شیعہ رہو گے نہ سنی رہو برباد ہو جاؤ گے کفار دے مقابلے چیک ہو جاؤ کم از کم تسی اللہ نو محمد رسول اللہ نو انہوں دی آل نو اور نیک لوگوں نو من دے جے اللہ توفیق دے میں پھر دوبارہ احسان مننا جج صاحب دا دعا کو کہ اللہ دی انہوں دی مجلس بھی قبول فرمائے انہوں دی سفر عمرے دا آسان کرے قبولیت فرمائے خوشی ہوئی ہے میرے تو ہم مل کے مگر کچھ اپنے اندر علم پیدا کرو زمانہ دا ریسرچ دا ایویں گپاں نوں سن دا کوئی فائدہ نہیں لوگ آئے تھوڑا بہت اپنا کام کر کے چلے گئے کوئی نہیں میں سارے ذاکران بھی جاننا دینا دے حالات ہیں اللہ انہوں بھی ہدایت دے اہل بیت دے نام تے جھوٹ نہ بولو کیوں ایسی گلاں کرتے جنہاں دا کوئی ثبوت نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم اعلان کر کے خوش رکھے اللہ پاک تانوں سارے برکت انہاں چیزاں دا موقع نہیں وہ پھر ملو جنہیں جیتا سوال کر ایک موقع ہوندہ میں ہوں جج صاحب سے بلایا ہوئے اکٹھیاں کرنا